kita bahas yang berkaitan dengan apa-apa peristiwa yang terjadi di Palestina. أولا نتحدث عن فضائل فلسطين وخصائص فلسطين في القرآن الكريم والسنة. وهذا الدليل. ما الدليل على أن فلسطين أرض الإسراء والمعراج؟ أولا في سورة الإسراء سورة الإسراء نسبة إلى فلسطين في أول آية ماذا تقول؟ قال الله سبحانه وتعالى ما زال قائلا علينا إلى يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أرض الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبيب القلوب أسري به من المسجد الحرام في مكة إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى سدرة المنتهى. Yang mana ada pembahasan yang penting yang harus diketahui umat Islam khususnya yang terkait dengan Palestina. Di antaranya kita harus memahami dan mengerti serta mengetahui keutamaan Palestina. Yang mana keutamaan Palestina ini telah tertera di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga diceritakan banyak di dalam hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya kalau kita mau membuka daripada surah Al-Isra, di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan daripada negeri Palestina, yang mana di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haula, yang mana kota yang ada di sekitar Masjidil Aqsa itu Allah taburi dengan berbagai macam keberkahan. Barakna Allah linuriyahu min ayatina, untuk kami pertunjukkan kepada mereka apa? Tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Yang harus kita perhatikan di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi, siapa asra bi 'abdihi? Ai Nabi Muhammad, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperjalankan dari mana? Dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa tepatnya di kota Palestina, yang mana dari Masjidil Aqsa tersebut Nabi dijalankan sampai ke Sidratul Muntaha. طيب نأتي بالدليل من السنة النبوية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم على مباركة وفضائل فلسطين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الهرمين الشريفين. أولى القبلتين هي أول قبلة في الإسلام المسلمين، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة باتجاه المسجد الأقصى إلى فلسطين 16 شهرا، وفي رواية أخرى 17 شهرا. نكمل أو تترجم أولا؟ طيب تترجم أولا. تفضل. Kalau tadi kita melihat keutamaan Palestina dalam Al-Qur'anul Karim, nah sekarang ayo kita melihat keutamaan Palestina yang ada di hadisnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya menggambarkan kepada kita tentang keutamaan Palestina. Di antaranya Nabi SAW beliau bersabda, sesungguhnya Palestina adalah Masjidil Aqsa adalah masjid yang pertama menjadi kiblatnya umat Islam. Lalu masjid yang kedua yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang ketiga, lalu Allah Subhanahu dikatakan yang ketiga termasuk salah satu haramain. Yang pertama Makkah, lalu Madinah, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. 3 masjid yang dimuliakan oleh Allah, 3 masjid yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kiblat beralih menuju ke Ka'bah, maka 16 bulan. Bahkan ada yang mengatakan 18 bulan umat Islam kiblatnya ke arah Palestina, yaitu ke arah Masjidil Aqsa. ثاني المسجدين، ما معنى ثاني المسجدين؟ هو ثاني مسجد تم بناؤه في الأرض بعد المسجد الحرام. طيب ثالث الحرمين الشريفين، أولى القبلتين، ثاني المسجدين، ثالث الحرمين الشريفين. هناك 3 مساجد حرم في الإسلام للمسلمين الكرام. أولا المسجد الأقصى، المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، والمسجد الأقصى في فلسطين المباركة. لذلك هي من ضمن ال3 مساجد الحرم التي لا تشد الرحال إلا لهم. لا تشد الرحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: لا تشد الرحال إلا ل3 مساجد: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى المبارك. Kalau kita perhatikan yang kedua digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan daripada Palestina. Nabi mengatakan adalah masjid kedua. Yang dimaksudkan masjid kedua di sini yang harus kita perhatikan ialah setelah Allah Subhanahu wa taala membina Ka'bah, membangun Ka'bah, dan Ka'bah dibina secara sempurna langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dari tangan manusia. Jadi Ka'bah didirikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini hanya mengembalikan bangunan Ka'bah yang pernah roboh, dibina kembali, dibangun kembali sebagaimana mestinya, yang mana awalnya Ka'bah ini didirikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah membangun Ka'bah, selesai sempurna pembangunan Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala membangun masjid yang kedua yang juga tidak ada campur tangan manusia. Kita perhatikan, kalau di Mekah Al-Mukarramah Ka'bah dibina oleh Ibrahim, Nabi Ibrahim ala nabiyina wa alaihi wassalatu wassalam, dan putranya Ismail. Sedangkan di Palestina atau di Masjidil Aqsa dibina oleh Nabi Sulaiman ala nabiyina wa alaihi wassalatu wassalam. Jadi Nabi Sulaiman membina daripada Masjidil Aqsa ini untuk menjaga Masjidil Aqsa. Maka Masjidil Aqsa ini adalah milik hak umat Islam, yang mana Masjidil Aqsa bukan didirikan oleh Yahudi atau Nasrani, tetapi Masjidil Aqsa didirikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala mendirikan di muka bumi ini apa? Ka'bah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, 3 masjid yang dimuliakan oleh Allah di muka bumi. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Oleh karenanya Nabi memberitahukan kepada kita, kalau kalian ingin bepergian, kalian ingin bertamasya, kalian ingin berjalan-jalan, hendaknya lah kalian berjalan-jalan, bertamasya, bepergian di 3 tempat atau di 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Hadza, yang ketiga Masjidil Aqsa. Itu yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. ثالثا عن ميمونة بن الحارث أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، صحابية من الصحابيات جليلة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله أفتنا ببيت المقدس. سؤال كبير. ماذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بإجابة عظيمة، قال: هي أرض المحشر والمنشر. أرض المحشر والمنشر يعني كيف؟ يوم القيامة سيحشر الناس يخرجون من قبورهم لنسا إلى فلسطين، لا نسل كفلسطين إن شاء الله،
هناك سيكون أرض المحشر والمنشر، أرض الحساب التي سيعرض كل الخلائق، الصحف ستعرض في أرض بيضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأرض بيضاء في فلسطين المباركة. لذلك يا كرام هذا يدل على قدسية فلسطين، أن فلسطين ليست كأي بلد عادي، بل قدسيتها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى وعند النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة المسجد الحرام. لذلك نحن الآن نغضب إذا حصل اعتداء من إسرائيل على المسجد الحرام وعلى فلسطين. لماذا؟ لأن فلسطين ليست ملك للفلسطينيين وحدهم. أنا أصلي من فلسطين، أوكي سياسي، طيب، لكن كل موحد بلا إله إلا الله يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ويقول أنا مسلم، فلسطين هي ملك، ليست ملك لليهودي وليس له حق، لأن هذا مسجد ليست كنيسة. يعني كيف سيكون؟ لذلك ترى الآن نرى كلنا الآن رأينا في الفيسبوك والأخبار الآن اعتداءات وقصف في غزة. لماذا؟ حتى يأخذوا المسجد الأقصى، حتى يأخذوا باقي فلسطين وهي غزة. Pernah suatu hari seorang sahabat datang ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu, lalu berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Sehingga sahabat ini datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, berikan satu fatwa kepada kami tentang Palestina. Berikan satu fatwa kepada kami. Maka Nabi SAW beliau mengatakan Palestina adalah ardul mahsyar wal mahsyar. Palestina ini adalah tanah yang nantinya menjadi padang mahsyar, tempat kumpulnya semua manusia di situ ketika hari kiamat. Nah, kalau kita membahas panjang lebar bagaimana nanti semua manusia akan kumpul dan disitulah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan. Akan tetapi yang harus kita perhatikan, beliau mengatakan tadi ialah Palestina ini adalah milik umat Islam. Palestina ini bukan milik Yahudi dan bukan milik Nasrani, tetapi milik orang-orang yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Maka Palestina miliknya dia. Akan tetapi Palestina ini ingin dirampas, ingin direbut. Kenapa? Karena ingin menghancurkan daripada Masjidil Aqsa. Bukan karena masyarakat Palestina, tetapi karena Masjidil Aqsa yang ingin direbut, yang ingin diambil. Sehingga adanya harap, adanya perperangan, adanya perampasan hak, adanya pengambilan hak, bahkan adanya pengusiran yang terjadi, yang dialami oleh orang-orang yang ada di sana. Nah, oleh karenanya Palestina ini adalah hak daripada umat Islam yang wajib untuk diperhatikan. طيب، بعد أن تعرفنا على فضائل فلسطين في القرآن الكريم والسنة، ما واجبنا تجاه فلسطين؟ نحن كمسلمين، أنا كإندونيسي مثلا، ما واجبي تجاه فلسطين؟ هناك 3 واجبات. نهتمها بقول الله سبحانه وتعالى كما قال: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. الجهاد بالنفس وهو أعظم جهاد، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فليقاتل
dengarkan betapa Al-Quran dan hadis menjelaskan keutamaan daripada negeri Palestina. Negeri Palestina. Lalu apa yang harus kita ambil hikmah? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita tunjukkan? Contohnya lah, walaupun kita bukan orang Palestina, beliau katakan, seandainya ini saya orang Indonesia, lalu orang Indonesia ini apa? Yang pertama katanya, hendaknya lah kita betul-betul berpegang dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan kita untuk jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dengan apa? Dengan diri kita dan harta kita. Yang mana jihad dengan diri kita, yaitu jihad berperang di jalan Allah, memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perintah Allah yang Allah perintahkan kepada Rasulnya. Wahai para rasul, hendaknya kalian perangi musuh-musuhnya Allah, karena mereka telah menentang Allah dan tempat mereka berada di neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun Allah perintahkan pula kepada umat Islam, orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hendaknya lah kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala menegakkan agama Allah, membela agama Allah, entah dia mati, dia syahid, dia terbunuh, maka mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. نحن نعلم الصعوبة الكبيرة أننا سنذهب إلى فلسطين وبعيد فلسطين يا شيخ، وعندنا زوجة وأولاد وعندنا أعمال، وأنا خاف يعني. أعطينا طريقة أسهل. طيب نعطيك الطريقة الثانية. أشار إلى الكتوى. الطريقة الثانية كرام الجهاد بالمال. كيف ذلك؟ عن طريق مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. كيف ذلك يا حبيبي؟ عن طريق مثلا أن نرسل المال إلى المجاهدين، مثلا نجهزه بالسلاح بالعتاد، كأنك بالنفس سنة كأنك ذهبت إلى فلسطين وجاهدتهم. سبحان الله، هذا الأجر نفس الأجر. طيب طريقة أخرى مثلا في التبرع، الصدقات، نرسل صدقات إلى دعم المساكين والفقراء. ولكن كثير الآن يا الكرام، أنا في مقابل بيتي أصيب بيت 3 شهداء من عائلة المجاورة، من عائلة من الوالد يعني 3 شهداء وبيتهم قصف. الآن 50 شخص ينام في الشارع لا يجدون البيت، قصف البيت. أنا مسجدي قبلها قصف جزئيا، قصفت المئذنة. ما معنى المئذنة؟ المئذنة باللغة الإندونيسية. المئذنة هذا مئذنة تنبار. المئذنة التي قصفت المئذنة 3 مرات. هناك الكثير يا كرام من العائلات الآن. أنتم رأيتم الجميع رأى الأبارتمنت الكبير قد قصف، وفيه أكثر من 100 عائلة، وفيه أكثر من 5000 فرد أسرة. رأيتم الآن في الفيسبوك القصف، هذه يقصف، هذه بجانب منزلي 2 كيلو فقط. رأيتم القصف والدمار. الكثير من العائلات الآن التي تسكنها تنام في الشوارع، أين ستنام؟ فنحن جئنا هنا اليوم نبلغ هذه الأمانة، أن المسلم أخو المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو واحد تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كذا يجب علينا أن نكون إخوة بيننا. إذا اشتكى أخوي مسلم في فلسطين نقف جميعا لندافع وننصر. لماذا يا كرام؟ لأن الله سبحانه وتعالى سيسألنا يوم القيامة، سيقول لنا: ماذا قدمتم لنصرة فلسطين؟ هل تكاسلتم؟ هل تقاعستم؟ رأيتم إخوانكم يستنصرونكم يقولون: أين المسلمين؟ ولم تنصروهم؟ ماذا سيكون جوابنا؟ سنستحي أمام الله سبحانه وتعالى. لكن اليوم نحن الآن جئنا هنا اليوم نبلغ هذه الرسالة، ونقول لكم جميعا يا إخواننا الأعزاء الإندونيسيين: سلام حار من فلسطين، من أهل
وإخوانكم في فلسطين إليكم أيها الشعب الإندونيسي. Kita di Palestina cinta orang Indonesia semua. Orang Indonesia saudara Muslim orang Palestina. نحن نحبكم في الله جميعا. وهذه رسالة يعني أمانة حملوني إياها إخواني في فلسطين إليكم إن شاء الله. يقول لكم نحن نحبكم في الله وما شاء الله إندونيسيا دائما تدعم فلسطين. الآن لو بحثنا على الإنترنت وسألنا جوجل نقول له ما هي أكبر مستشفى في فلسطين سيقول لك المستشفى الإندونيسي في فلسطين. ما شاء الله. أنتم تترجم أولا. صح اللغة عندما أقول؟ أيوة صح. Dia tanya bahasa Indonesia benar. Nah. Bismillah. Beliau mengatakan tadi di awal, yang pertama kita jihad dengan diri kita. Lalu ada orang-orang yang datang, ya Syekh, negara kami jauh dari Palestina, kami nggak mungkin ke Palestina, nggak punya dana. Ya Syekh, kami sibuk dengan pekerjaan kami. Ya Syekh, kami punya anak istri yang nggak bisa ditinggalkan. Ya Syekh, kami punya kantoran, kami usaha, nggak bisa kami tinggalkan. Baik, kalau itu alasan maka hendaknya lah kita mengambil jihad jalan yang kedua. Apa jihad jalan yang kedua? Hendaknya kita berjihad dengan harta kita. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah sabda beliau SAW menyatakan, orang yang membantu orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sama seperti mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Entah kita membantu mujahid atau kita membantu orang-orang yang terkena dampak karena peperangan tersebut. Sebagaimana kita sudah banyak melihat bertebaran video-videonya, baik di Instagram, baik di Facebook, baik di YouTube dan di berbagai macam media sosial, bagaimana kita melihat saudara-saudara kita Palestina yang mereka dalam keadaan kekhawatiran, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kecemasan. Bahkan beliau menyatakan, saya orang Palestina, beliau mengatakan, saya lahir di Palestina, ayah saya di Palestina, keluarga ibu saya di Palestina, keluarga saya di Palestina. Anda kalau mau tahu, kalau Anda keluar dari rumah saya hanya jarak 2 meter, banyak anak-anak yatim yang mereka itu tidur di pinggir jalan, rumah mereka hancur, mereka menangis, mereka kelaparan, mereka kedinginan, mereka kepanasan. Bagaimana kita ketika melihat mereka? Demi Allah, hal yang demikian ini kelak nanti di hadapan Allah, di hari kiamat akan dipertanyakan oleh Allah. Mana orang-orang Islam? Kenapa tidak membantu mereka? Kenapa tidak mempedulikan mereka? Kenapa tidak memperhatikan mereka? Dan ini akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, wahai masyarakat Indonesia, kami masyarakat Palestina sangat mencintai Indonesia. Sebagaimana tadi beliau berusaha bertanya kepada kita, apa bahasa Indonesianya? Apa bahasa Indonesianya? Kami mencintai kalian karena Allah, sebagaimana kalian mencintai kami karena Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, sumbangsi masyarakat Indonesia untuk kebangkitan Palestina itu sangat amat besar, sehingga orang-orang Palestina amat sangat mengenal Indonesia dan mencintai Indonesia. Kalau kita pergi ke Palestina dan kita bertanya, rumah sakit mana yang terbesar di Palestina, maka seluruh masyarakat Palestina akan mengatakan rumah sakit terbesar adalah rumah sakit Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Takbir. Takbir. Allahu akbar walillahil hamd. Sallallahu alaihi wasallam. طيب. الطريقة الأخيرة هي الدعاء يا كرام، وهو قبل كل شيء. الدعاء إخواننا دائما في صلاتنا. لا ننسى إخواننا المجاهدين في فلسطين، دائما ندعو لهم. كم متبقي من الوقت؟ لا خلاص طويل على فرحتكم الوقت وقت. نعم. بعدين ننشد إنشاء طويل، بعدين ننشد أنشودة لكم فلسطين.
دائما ندعو لاخواننا، دائما نقول اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم حرر المسجد الاقصى. ندعو في كل صلاه، في مجلس تأمين، في مجلس تبليغ، في خطبة الجمعة، بعد كل صلاة، لا تنسوا فلسطين. جمال لوبا فلسطين، جمال لا تنسوا فلسطين، لأن فلسطين يا كرام ليست قضية والله فقراء مساكين، بل هي قضية عقيدة. إذا نحن تخلينا عن فلسطين كأننا نتخلى عن الدين، نتخلى عن سورة الإسراء في القرآن الكريم، نتخلى عن القرآن الكريم. لكن أنا ثقتي بإندونيسيا وبشعب إندونيسيا أنه دائما يدعم فلسطين. ولطالما أنا كل ما أقابل إندونيسي يقول لي يا شيخ أنا كيف أذهب إلى فلسطين؟ mau berangkat ke Palestina, jihad di sana, bagaimana? Semua orang dari Indonesia bilang sama saya gitu. Lakin ana daiman aku lahum susah sekarang. Antum bau bantu Palestina dengan hartanya ya. Benar bahasa masih belajar ya. Daiman aku lahum antum alaikum bi al-infaq fi sabilillah. أنا رأيت قابلت في غزة كثير من الإندونيسيين يتزوجون الآن مع فلسطينيات ما شاء الله. هم ماذا يعملون؟ يبنون المساجد. مدرنا إن شاء الله حبيب اسمي dari فلسطين. أمين أمين semua إن شاء الله. بالمناسبة أنا mau إن شاء الله cari istri dari Indonesia إن شاء الله. Karena Indonesia dan Palestina satu hati, satu jiwa. satu sya'b wahid wa qalb wahid. Qalbul wahid. Satu hati, satu jiwa. Satu jiwa, masyaallah. Hakadha ya karam. Daiman nad'u li ikhwanina wa la nansahum insyaallah. Satu hati, satu jiwa, 4 istri. 4 istri? Tidak, ibu mungkin marah nanti. Ana takut. Habib ini bercanda sudah bercanda dia. Insyaallah. Daiman ya karam la nansa ikhwanina alaina bid-du'a insyaallah. بعدين ننشد لكم فلسطين إن شاء الله. خلاص. أنتم الدعاء أولا. تقول لهم لا تنسوا بالدعاء يعني. Beliau mengatakan seperti ini. Yang terakhir beliau mengatakan nanti insya Allah beliau akan memberikan nasyid, gasidah. Beliau senang gasidah. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau betah di Samarinda karena beliau ini juga termasuk korban daripada bencana. Nah, maka kita insya Allah ingin beliau tetap di Samarinda dan termasuk ngajar di pesantrennya Habib nanti. Ya, jadi nanti Masjid Bagus Salam, Masjid As-Salam meninjau bisa kalau mau beliau jadi imam dan sebagainya bisa beri namanya. بعدين. Nanti. Kabar-kabar ada waktu. Kapan kita berjumpa lagi. Insyaallah. Beliau mengatakan jangan sampai kita lupakan Palestina di dalam doa-doa kita. Baik di sholat kita, baik di majelis taklim kita, di perkumpulan kita. Banyak kadang-kadang seperti ini orang-orang datang ya saya kepingin ke Palestina, saya kepingin jihad ke Palestina, bagaimana ya dia katakan kepada orang yang demikian, sulit, kau jangan berniat demikian, cukup kamu kalau memang betul mau bantu Palestina, bantu dengan hartamu. Kalau kau tidak punya harta maka bantu dengan doa. Itu yang terpenting untuk Palestina ya, karena niatnya bagus untuk jihad Palestina, tapi hati-hati belum tentu orang sampai di Palestina itu niatnya tetap. Nah, akan tetapi yang harus kita perhatikan ialah ketika kita dibicarakan tentang Palestina, keadaan Palestina, maka hati kita langsung terpaut dengan apa? Dengan Al-Quran. Ini adalah negara yang Allah puji di dalam Al-Quran, yang Allah berkahi di dalam Al-Quran. Ini negara yang Nabi SAW muliakan, yang Nabi doakan, Allahumma barik lana fi Samina wa barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahi kota Sam kami dan Palestina termasuk salah satu kota bagian daripada negeri Sam. Nabi mendoakan agar mendapatkan keberkahan, keutamaannya banyak di dalamnya dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya kita betul-betul mencintai mereka, memperhatikan mereka, menolong mereka, membantu mereka dengan harta kita, dengan doa-doa kita. Ini adalah yang terbaik untuk kita hadiahkan kepada mereka.
Akhirnya kita mintakan kepada beliau ingin membawakan nasyid daripada lagu Palestina yang sekalian. Jadi kalau ada yang menyumbang, jadi kalau seandainya ada yang mau bantu, langsung serahkan bantuannya kepada beliau. Bisa jalankan kontaknya nanti atau apa? Serban atau serban, ya. Sambil beliau baca qasidah. Dan kalau seandainya ada rezeki lebih, yang ingin mentransfer, bisa melalui rekening Habib dan nanti Habib serahkan kepada beliau. Nanti Habib serahkan kepada beliau, insya Allah. Bisa langsung ke rekening Habib dan minta melalui Haji Peri. Haji Peri ada, insya Allah. Ya, minta sama Haji Peri. Ya, Bismillah. Lagu Palestina, insya Allah. Ibu-ibu, apa kabar? Sehat? Masih hidup? Belum? Jalan. Tidur semua. Jalan. Insya Allah. Serbannya di jalan. Al-Quds lana wal-Aqsa lana wa kullu haqquna fal-jihadu sabiluna. Hafal lagu ini belum? Al-Quds lana wal-Aqsa lana wa kullu haqquna fal-jihadu sabiluna. Al-Quds lana wal-Aqsa lana wa kullu haqquna fal-jihadu sabiluna. Kami bangsa Indonesia setiap bersama Palestina berjuang untuk merdeka dari Israel turjana. Palestina merdeka, ayo semua. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Lagi. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Kami bangsa Indonesia setiap bersama Palestina berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Baik. Lagu Palestina asli min Palestina. Ya Allah imshu ma'ana Falastin, Falastin, udur bil aqsa nadana, mata raja'in, mata raja'in. Ya Allah imshu ma'ana Falastin, Falastin, udur bil aqsa nadana, mata raja'in, mata raja'in. لصفت قانونة رمبولانا يا سالون ولو نفونا شرق وغرب بغير العود ما فعلون. يا الله امشوا معنا فلسطين، فلسطين، اضرب الأقصى نادانا متى رجعين، متى رجعين. قصيدة. ايوه. صلوات يعني او salawat. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء. Semuanya.
في القيامة السلام عليك سيدنا الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء يا رسول الله يا نبي لك جعل
Ini yang dapat acara di Masjid Babu Salam dekat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan jazaa. Bahasa Kalimantan, bahasa Banjar, udur banar. Ya. Kalau apa kabar ya? Apa kabar? Khair. Alhamdulillah khair. Anak masih belajar bahasa Indonesia dan Banjar. Nanti anak orang Palestina Banjar. Ya. Anak suka banyak kalimat katim. Anak sudah 3 kali di katim. Banjar. Masya Allah. Barakallah. Insyaallah. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Insyaallah. Barakallahu fina wa fikum insyaallah. Insyaallah manfaat lana wa lakum as-sihha wal afiyah wa fi ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.